جو بھی دشمن ہے میرے سلم کا جل رہا تھا جلا ہے جلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دفع الشبہات الحلولیہ، آج اس کی یہ تیسری قسط ہے۔ آج اس تیسری نشست میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے یہ جو جہمیہ تھے یا حلولیہ، یہ جو گمراہ فرقے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جنہوں نے گمراہی اختیار کی ہے، اس وقت وہ کیا دلیل دیتے تھے، ان کا ہم سلسلہ وار انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کی نشست میں ہم سورۃ انعام آیت نمبر 3 کے بارے میں بحث کریں گے۔ سلف الصالحین علماء محدثین اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور یہ جو جہمیہ ہیں وہ اس میں کس طرح گمراہ ہوئے ہیں، انہوں نے اس سے کس طرح باطل مقصد اپنا لیا ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ تو اس آیت کو پڑھنے سے پہلے میں یاد دہانی کے لیے پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہ تفصیل سے بات کی ہے کہ سب سے پہلے جو اسماء و صفات میں بگاڑ قائم کیا وہ ہے جہم بن صفوان۔ جہم بن صفوان سب سے پہلے جنہوں نے اسماء و صفات میں نامناسب گفتگو کر کے بہت سے لوگوں کو اپنے فتنے میں ملوث کر دیا، فتنے میں شامل کر دیا، گمراہ کر دیا ان کو۔ جس طرح امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے کتاب الابانہ میں لکھا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے الرد علی الجہمیہ میں لکھا ہے، اور بھی دیگر علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے، صراحت کی ہے کہ جہم بن صفوان نے قرآن مجید کی کچھ آیات کو اٹھا کر اپنی بنیاد بنائی اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، جس میں عمر بن عبید اس کے بھی پیروکار ہیں، امام ابو حنیفہ وہاں پر تو من اصحاب ابی حنیفہ ہے، اور مشہور لگتا ہے کہ یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے ماننے والوں کو بھی اپنے فتنے میں پکڑ لیا۔ تو وہ جو جہم بن صفوان ہے وہ جن آیات کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا تھا جس پر انہوں نے اپنی مذہب کی بنیاد رکھی، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کتاب الرد علی الجہمیہ میں لکھا ہے، یہ میرے پاس ان کی کتاب ہے کتاب الرد علی الجہمیہ، اس کا صفحہ نمبر 206 ہے۔ پہلے بھی ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حوالے سے اور امام ابن بطہ رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ مختصراً ہم آج یہاں پر خالی یہ بتائیں گے کہ جہم بن صفوان کی جو جہمیت کی جو یہ تمام خرافات ہے وہ سب اس آیت کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ حالانکہ آیت میں تو ان کے حق میں کوئی ثابت ہی نہیں ہے، الحمدللہ آیت اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقیدے کی دلیل ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ جو جہم بن صفوان ہے انہوں نے اپنے مذہب کی بنیاد 3 آیات پر رکھی۔ ایک ہے لیس کمثلہ شیء، تو اس آیت کی بنیاد پر انہوں نے صفات کا انکار کر دیا، وہ اس طرح کہ اس کی مثل تو ان کی صفات کی مثل تو کوئی ہے ہی نہیں، تو ہم کیسے کہیں گے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی ید، اس کے صفات کا انکار کر دیا۔ اسی طرح وہ قولہ هو اللہ فی السماوات وفی الارض، وہ اللہ آسمانوں میں بھی ہے، اور یہ ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ زمینوں میں بھی ہے، تو اس سے جہمیہ نے اللہ تعالیٰ کی عرش پر ہونے سے انکار کر دیا۔ اور اسی طرح لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، سورۃ انعام آیت نمبر 3، تو اس میں انہوں نے یہ انکار کر دیا کہ نہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے، جو اہل سنت والجماعت کا ایک متفقہ عقیدہ ہے کہ آخرت میں ایک مومن اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا، لیکن جہمیہ نے اس آیت کی بنیاد پر انکار کر دیا کہ نہیں، دیدار ممکن ہے ہی نہیں۔ تو اپنی جو ان کی بنیادات ہیں عقیدے کی، جو جہم بن صفوان کے عقیدے کی مین اساس جو 3 آیتیں ہیں، ان میں یہ ایک آیت ہے هو اللہ فی السماوات وفی الارض، اس میں وہ باطل تعویل کیسے کرتے ہیں؟ یہ عموماً میں نے ایک جاہل کو برابر ایسا ہی عقیدہ پیش کرتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ لا مکان ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار ہر کسی کے ساتھ ہے۔ اس طرح وہ نامناسب گفتگو کر رہا تھا جہم بن صفوان کے عقیدے کے پرچار کے لیے، حالانکہ اہل سنت تو ان باتوں سے الحمدللہ بری ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اہل سنت والجماعت کی جو دلائل ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ان میں ایک آیت وہ
हुव अल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्द, ये आयत बयान करता है। का कुरान कहता है सूरह अनआम में अल्लाह पाक आसमानों में भी है, अल्लाह पाक जमीनों में। अब का कुरान कहता है सूरह अनआम में अल्लाह पाक आसमानों में भी है, अल्लाह पाक जमीनों में। अनआम आयत नंबर 3, वहुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्द, वहुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्द, और वो अल्लाह आसमानों में भी है और जमीनों में भी। अल्लाह पाक आसमानों में है, अल्लाह पाक जमीनों में, ये साफ है। वहुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्द, अल्लाह पाक आसमानों में, अल्लाह पाक जमीनों में। हमारा नजरिया भी कि अल्लाह पाक आसमानों में, अल्लाह पाक जमीनों में, हमारा भी यही नजरिया है। इसके बरअक्स गैर मुकल्लिमों का नजरिया अल्लाह पाक सिर्फ अर्श पर है। कुरान आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह ये अपने इस बातिल अकीदे के लिए कुरान मजीद से बातिल तावीलात करके जहम बिन सफवान के नक्शे कदम पर चलकर अहल सुन्नत वल जमात के अकीदे को गलत तरीके से लोगों में पेश करते हैं। हालांकि इस आयत के बारे में अहल सुन्नत वल जमात क्या कहते हैं वो मैं आपके सामने इंशाल्लाह इस मुख्तसर सी वीडियो में रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन उनके नजदीक ये आयत थी अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है? वो कहते हैं कि इसमें जो मशहूर माना है वो या तो यह है कि हुवल मअबूदु फिस समावाति व फिल अर्द, अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान, जो ज़मीन में रहते हैं, आसमानों में फरिश्ते रहते हैं, उन सब का माबूद अल्लाह है। हुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्द, यानी हुवल मअबूदु फिस समावाति व फिल अर्द, अल्लाह ताला हकीकी माबूद है जिसकी इबादत की जाए। आसमान वाले भी उसी की इबादत करें और ज़मीन वाले भी उसी की इबादत करें। अहले सुन्नत वल जमात इस अकीदे के इस माना पर लेते हैं, या कहते हैं कि इसमें इसका माना है हुवल्लाहु फिस समावात, अल्लाह आसमानों में है, यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम फिल अर्द, जमीन पर वो तुम्हारे हाल जानता है, चाहे वो आप जहरन करो, सिर करो, आप जिस तरह भी करो, अल्लाह ताला आपके हाल को जानता है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम यहाँ पर अत-तमहीद इमाम इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह वो अपनी किताब अत-तमहीद में नकल करते हैं, वजब हमलु हाज़िहिल आयति, इमाम अब्दुल बर रहमहुल्लाह सबसे पहले मा यकूनु मिन नजवा, और ये जो आयत है हुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्द, इसको नकल करने के बाद कहते हैं वजब हमलु हाज़िल आयत अला माना सही, इनका वाजिब है कि इनको महमूल किया जाए सही माना पर, अल मुज्तमा अलैहि, जिस पर तमाम का इज्तमा यानी तमाम मुत्तफिक है, इजमा है जिस पर। वज़ालिका अन्नहु फिस समाई इलाहुन मअबूदुन मिन अहलि समाई व फिल अर्दि इलाहुन मअबूदुन मिन अहलिल अर्द, कि अल्लाह ताला माबूद है हकीकी इबादत की, जिसकी इबादत की जाए, जो मिन अहलि समा यानी फरिश्ते जो आसमान वाले हैं उनके लिए भी माबूद अल्लाह ताला है, व फिल अर्द, और ज़मीन वालों के लिए भी माबूद है अल्लाह ताला। वकज़ालिका क़ाल अहलुल इल्म बित्तफ़सीर, इसी तरह अहल सुन्नत वल जमात के मुफस्सिरीन ने जो तफसीर का इल्म रखने वाले हैं वो सब इसी तरह कहते हैं। तो ये तो इजमाई फैसला है। ये लोग कहते हैं कि इजमा, अहले इजमा नहीं मानते, हम इजमा के पैरोकार हैं। ये हकीकतन खाली वो इजमा मानेंगे जो हकीकतन तो पहले इजमा होता ही नहीं है, और अगर कहीं जगह इनको कोई जमहूर वाली, इजमा वाली, इत्तिफाक वाली इबारत मिल गई तो फिर ये नहीं देखते क्या हकीकतन इजमा है नहीं, अपने मसलक अपने मजहब के मुताबिक होना चाहिए, तो बस वहां पर इजमा का रट लगाएंगे। तो क्या यहाँ पर आपको ये इजमाई हवाले नजर नहीं आते? तो इसी तरह वो कहते हैं कि इसका माना यही है कि अल्लाह ताला आसमान वालों का माबूद है, अल्लाह ताला जमीन वालों का माबूद है। क्यों? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सूरत ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 84, कहते हैं हुवल्लाहु फिस समाई इलाहुन, अल्लाह आसमान में भी इलाह है, जो आसमानों के ऊपर है वहां पर भी माबूद है जिसकी इबादत की जाए, व फिल अर्द इलाह, और जो जमीन पर भी माबूद खाली एक अल्लाह ताला है। तो ये जो हवाला है अहमद इमाम इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह जिन्हें कहा है कि तमाम सलफ का इज्मा है इन आयत को इस माने में लिया जाए कि अल्लाह ताला ज़मीन वालों का भी माबूद है और अल्लाह ताला आसमान वालों का भी माबूद है। इसी तरह इज्तिमाउल जुयूसुल इस्लामिया में इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 147 पर वो भी यही इज्मा पेश करते हैं कि यहाँ पर माना यही नहीं है कि जो लोग बयान करते हैं। इसी तरह इमाम इब्नुल क़य्यिम ने
اجتماع الجیوش الاسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 203 پر کہتے ہیں معنی قولہ تعالی، یہ جو اللہ تعالیٰ کا قول ہے اس کا معنی کیا ہے؟ هو اللہ فی السماء الہ وفی السماء، هو اللہ الہ من فی السماوات، اللہ تعالیٰ معبود ہے ان لوگوں ان کے لیے جو آسمانوں میں ہے، وَإِلَٰهٌ مَّن فِي الْأَرْضِ، اور ہمارے لیے، ہم مخلوقات جو دنیا میں انسان ہیں ہمارے لیے بھی معبود ہے اللہ تعالیٰ، وَهُوَ عَلَى الْعَرْشِ، خود اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، وَقَدْ أَحَاطَ عِلْمُهُ بِمَا دُونَ الْعَرْشِ لَا يَخْلُو مِنْ عِلْمِهِ مَكَانٌ، اللہ تعالیٰ خود عرش پر ہے، بذاتی عرش پر ہے، اور اس کے علم سے کوئی ایک جگہ بھی خالی نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ در التعارض بین العقل والنقل سب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 140 پر کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ هو الہ من فی السماوات و الہ من فی الارض، وہ اللہ تعالیٰ الہ ہے آسمان والوں کا، وہ الہ ہے زمین والوں کا۔ تو کہتے ہیں البتہ علم وہ تو ہر جگہ پر ہے۔ امام ابن بطہ رحمہ اللہ وہ بھی اس آیت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں تصدیق ذالک فی کتاب اللہ، یہ جو آیت ہے نا اس کی تصدیق تو قرآن مجید میں ہی ہے، یہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہے۔ هو اللہ فی السماوات، اس کس آیت کی تصدیق کرتی ہے؟ هو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ۔ یہ دیکھو تفسیر القرآن بالقرآن، ایک قرآن کی تفسیر دوسرے قرآن کی آیت سے کرنا۔ کہتے ہیں کہ هو اللہ، هو الذی، اللہ وہ ہے، فی السماء الہ، جو آسمان میں آسمانوں کے اوپر ہے، الہ ہے، یعنی آسمان والوں کے لیے بھی الہ ہے، وفی الارض الہ، اور زمین پر بھی الہ ہے، آسمان پر بھی الہ اللہ تعالیٰ ہے، اور زمین پر بھی معبود خالی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے، یہ تو جہمیہ کہا کرتے تھے۔ اسی طرح تفسیر جلالین میں وہ لکھتے ہیں هو اللہ مستحق للعبادہ، یعنی هو اللہ فی السماوات، اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ هو اللہ مستحق للعبادہ، اللہ تعالیٰ مستحق ہے عبادت کے لیے، من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وفی الارض، اور زمین میں، یعلم سرکم و جہرکم، زمین پر وہ تمہارے سر جانتا ہے، تم جہری کرو، تم زور سے کرو، تم دل میں سوچو، جو بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی طرح امام ابن کثیر رحمہ اللہ ان کا حوالہ ہم یہاں پر دیتے ہیں، انہوں نے خلاصے کے اعتبار سے تمام سلف و صالحین کے اقوال جمع کیے، جمع کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ آسمان والوں اور زمین والوں کا معبود ہے، یا تو یہ ہے کہ یہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے، خود اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور علم ہر جگہ ہے، یا وہ ایک بہت ہی اچھی بات کہتے ہیں کہ جو سلف صالحین جو ثابت ہے کہ یہاں پر وقف تعام ہے فی السماوات پر۔ وہ کس طرح کہتے ہیں کہ اختلاف مفسرون ھذہ الآیہ، مفسرون کا اس بارے میں اختلاف ہے، علی اقوال، یعنی بہت مفسرین نے 2-4 اقوال، کم سے کم 4 اقوال، 4 تفاسیر اس کے کیے ہیں۔ اچھا، بعد اتفاقہم علی انکار قول جہمیہ، کہتے ہیں کہ جو جہمیہ ہے ان کے استدلال پر تو سب کا اتفاق ہے، جہمیہ جو کہتے ہیں کہ اس پر اتفاق ہے کہ یہ بالکل غلط ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ القائلین بأنہ تعالی عن قولہم علوا کبیرا فی کل مکان، جو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے بری ہے علوا کبیرا فی کل مکان، وہ اس آیت سے اصطلاح کر دیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اس پر تو سلف کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ یہ معنی بالکل غلط ہے۔ اچھا، پھر اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں انہ المدعو فی السماوات و فی الارض، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کو پکارا جاتا ہے، جس کی عبادت ان یعبدہ و یوحدہ و یقر لہ بالالہیت، اللہ تعالیٰ کی الہیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کو عبادت کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک وحدانیت کا اقرار کیا جاتا ہے، من فی السماوات و من فی الارض، جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے، کقولہ تعالی هو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ، آئی هو الہ من فی السماء و الہ من فی الارض، اللہ تعالیٰ آسمان والوں کے لیے بھی معبود ہے، اللہ تعالیٰ زمین والوں کے لیے معبود ہے۔ کہتے ہیں یہ معنی صحیح ہے، اور جہمیہ جو کہتے ہیں اس آیت سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اس پر تمام سلف صالحین کا اتفاق اور اجماع ہے۔ اچھا، دوسرا معنی وہ کرتے ہیں والقول الثانی ان المراد انہ الذی یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو جانتا ہے کیا ہے آسمانوں میں اور کیا ہو زمینوں میں، کیونکہ اجماع تو ہم نے پچھلے ویڈیو میں ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اب وہ اجماع تو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ پچھلی ویڈیو میں بھی سن سکتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ وقول الثالث، تیسرا قول جو بہترین تفسیر ہے، ان قولہ اللہ فی السماوات وقف تام،
یہاں پر وقف تام ہے. وہ کیا ہوا میں پہلے آپ کو سمجھانا چاہوں گا. کہتے ہیں کہ اصل میں یہ آیت جو ہے وہ یہ اس طرح پڑھنی چاہیے, هو اللہ فی السماوات وقف, یعنی اللہ جو آسمانوں کے اوپر ہے, وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم, اور زمین پر وہ آپ کے سر بھی جانتا ہے, آپ کے ہر بات کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو اس آیت کا خلاصہ کیا ہے پھر کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے, اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے اور زمین پر وہ تمہارے اعمال بھی جانتا ہے. تو یہ جو وقف ہے یہ کئی سارے علماء نے ہمیں بتایا. مثال کے طور پر امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر قرطبی میں کہتے ہیں کہ یہاں پر جو قاری قرآن تھے وہ وقف ڈالتے تھے, هو اللہ فی السماوات وقف, پھر کہتے تھے وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم. کیونکہ یہ جو وقف ہے یہ ایک اصول ہے قرآن سمجھنے کے لیے, کہاں پر وقف کیا جائے اور کہاں سے ابتدا کی جائے, جس کو ہم کہتے ہیں الوقف والابتدا. اس الوقف والابتدا سے ایک انسان کو معنی سمجھ میں آتا ہے. اس سے پہلے بھی میں نے وہ ایک مثال بیان کی تھی جس میں ایک بادشاہ کے جوریڈکشن میں کسی دوسرے ملک کا جہاز آتا ہے, تو وہ اس جہاز کو پکڑ کر وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے وزیر کو, میں اس بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں, میں اس کو پہلے پوچھوں گا کہ آپ نے جو یہ جہاز ہے ہمارے ملک میں کیسے داخل کر دیا ہماری اجازت کے بغیر. تو وہ وہاں پر گیا, ان بادشاہ نے آپس میں معاملہ طے کر لیا. یہ کہاوت ہے لیکن یہاں پر ایک مفید ہے سمجھانے کے لیے. تو وہ کہتے ہیں جب وہ بادشاہ کے پاس گیا, آپ کا جہاز ہماری جوریڈکشن میں کیسے آ گیا؟ تو وہ بادشاہ شاید کوئی اپنی عذر بیان کرتا ہو کہ ایسا کچھ ہوا تھا, غلطی سے ہوا تھا. تو بادشاہ وہاں سے ایک چٹھی روانہ کرتا ہے, جہاز کو روکو مت آنے دو. تو جب وزیر کے پاس آتا ہے وہ چٹھی, جب وزیر کے پاس پہنچتی ہے تو وزیر جہاز کو نہیں چھوڑتا. تو بادشاہ وہاں سے غصے میں آ کر وزیر کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ یہ جہاز چھوڑو, آپ نے چھوڑا کیوں نہیں؟ اس سے کہا آپ نے کہا تھا چھوڑو, آپ نے کہا تھا مت چھوڑو. بادشاہ کہنا پرچی نکالو. جب پرچی نکالی گئی تو وہاں پر لکھا تھا جہاز کو روکو مت آنے دو, جہاز کو روکو مت آنے دو. یہ بادشاہ پڑھ رہا تھا جہاز کو روکو مت آنے دو. تو وزیر نے کہا لیکن میں نے تو اس طرح پڑھا جہاز کو روکو مت آنے دو. تو ایک ہی لفظ کا, ایک ہی سینٹنس کا دو معنی نکل گئے. کس طرح؟ جب ایک نے وقف ایک جگہ کیا, دوسرے نے وقف ایک جگہ کیا. بادشاہ وقف کر رہا ہے جہاز کو روکو, جہاز کو روکو مت آنے دو, تو وزیر وقف کر رہا ہے دوسری جگہ. تو یہ اصلی میں قرآن کا علم ہے, الوقف والابتدا, کہاں پر وقف کرنا ہے, کہاں سے ابتدا کرنی ہے. اس طرح عبداللہ بن عمر کہتے ہیں, الاتقان فی علوم القرآن میں روایت ہے اور اس کی سند انشاءاللہ حسن ہے, کہتے ہیں کہ یہ جو وقف اور ابتدا ہے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے اس لیے تاکہ ہم قرآن مجید کی یہ جو تفسیر ہے یہ سمجھ سکے. آج بھی ہم جانتے ہیں کہ کہاں وقف کرنا ہے, کہاں پر ابتدا کرنی ہے. تو اس آیت کے بارے میں امام قرطبی کہتے ہیں کہ هو اللہ فی السماوات, یہاں پر وقف ہے. اسی طرح امام بایہقی کہتے ہیں کہ هو اللہ فی السماوات, یہاں پر وقف ہے. ابطال التاویلات میں میرے پاس موجود ابطال التاویلات, محمد بن حسین بن محمد ابن فرا, امام فرا کے نام سے جو معروف ہے, المتوفا 458, یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر وقف ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں سے عبارت پڑھ کے سناتا ہوں. کہتے ہیں وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَى قَوْلِهِ وَاللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ إِنَّمَا الْوَقْفُ عَلَى قَوْلِهِ هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ. کہتے ہیں هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ پر وقف ہے. تو کیا معنی ہوا؟ هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ, اللہ آسمانوں کے اوپر ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں وَيَعْلَمُ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ. پھر تو یہ الحمدللہ اہل سنت والجماعہ کی بنیادی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, علم ہر جگہ ہے. تو اسی طرح کا وقف مثال کے طور پر اسماء و صفات بایہقی میں امام بایہقی رحمہ اللہ وہ بھی یہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وَمَانَ هَذِهِ الْآيَةِ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ على أن بعض القراء يجعل الوقف في هذه الآية عند قوله في السماوات. کہتے ہیں جو قرآن قرآن ہے وہ یہاں پر وقف کر دیتے کس کہاں پر؟ فی السماوات, هو اللہ فی السماوات, اللہ وہ ہے جو آسمانوں کے اوپر ہے. اور فی السماوات جو لفظ فی ہے انشاءاللہ آگے ویڈیو آئے گی کہ فی یہاں پر کس معنی میں ہے, کن محدثین نے کہا ہے اور کیوں کہا ہے. ثم یبتدئ, پھر وہ ابتدا کر دیتے وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم,
یہ تو الحمدللہ اہل سنت والجماعہ کی دلیل بن گئی. کہتے ہیں کہ جس طرح کوئی کہے لو ان قائلا قال فلان بالشام والعراق یملک، فلان ہے اس کی حکومت عراق میں، اس کی حکومت شام میں ہے. شام میں اور عراق میں کون حکومت کر رہا ہے؟ مثلا حامد ہے، وہ شام اور ایران کا حکمران ہے. تو وہ کہتے ہیں لدل قولو یملک علی الملک والشام، اس قول کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ یہ جو حامد ہے شام اور ملک میں اس کی حکمرانی ہے، حکم چلتا ہے. لا انہو بذاتہ فیہما، یہ نہیں کہ وہ ذات کے اعتبار سے دونوں ہر جگہ ہے، ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، یہ معنی اس کا نہیں ہے. تو یہی معنی امام باہقی رحمہ اللہ نے کیا، یہی ابن کثیر کہتے ہیں تیسرا قول ہے، یہی بات امام ابن فرا نے کہا، یہی بات تفسیر قرطبی میں ہے. لہذا یہ آیت کسی بھی انگل میں جہمیوں کے عقیدے پر بالکل نہیں ہے. اسی طرح میں آپ کو آخر پر ایک قول سنانا چاہتا ہوں. یہ جو دیوبندیوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، مثال کے طور پر کسی کے پاس یہ کتابیں نہ ملی ہو، وہ کہ میں کہاں سے ڈھونڈوں گا، وہ فتاوی عبداللہ لکھنوی، اس کا جو ہم پہلے پچھلے میں بیان کر چکے ہیں، صفحہ نمبر 57. کہتے ہیں جہمیہ کی جو دلائل ہے نا، کل ملا کر سارے دلائل، وہ کہتے ہیں کہ کون کون سی دلیل ہے. ایک دو دلیل ہے هو اللہ فی السماوات و فی الارض، ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے. کہتے ہیں کہ جہمیہ کا ایک گروہ قائل ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. استدلال میں مندرجہ آیات پیش کرتے ہیں جن کا حاصل یہ ہے اللہ آسمان اور زمین میں موجود ہے، اور وہی اللہ اور وہی آسمان اور زمین میں ہے. بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے، سرگوشی کرنے والے تین کے ساتھ چوتھا اللہ ہوتا ہے. سب کا جواب، ان سب باتوں کا جواب کیا ہے؟ پہلی آیت کا حاصل ہے کہ وہ اہل اس آسمان اور اہل زمین کا خدا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں اسی کا انتظام ہے. لہذا یہ جو بات ہے یہ تو عبداللہ لکھنوی صاحب نے بھی کہی. آخر پر امام آجوری رحمہ اللہ، جس کے بارے میں ہمارے بعض مناظر اسلام بھی، جو خود کو مناظر اسلام لکھواتے ہیں، کہلاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ امام آجوری کی جو الشریعہ ہے یہ تو اہل علم کے یہاں مشہور ہے، جاہلوں کو اس کے بارے میں کیا پتا ہے. ایک کتاب ہے الشریعہ، مشہور کتاب ہے الشریعہ، لیکن یہ اہل علم کے یہاں مشہور ہے، جہلا کے یہاں مشہور نہیں ہے. مرزے کو کیا پتا اور اس کے ان معتقدین کو کیا پتا. امام یہ اہل علم کے یہاں مشہور ہے، جہلا کے یہاں مشہور نہیں ہے. مرزے کو کیا پتا، لیکن یہ اہل علم کے یہاں مشہور ہے، جہلا کے یہاں مشہور نہیں ہے. مرزے کو کیا پتا، اہل علم کے یہاں مشہور ہے، جہلا کے یہاں مشہور نہیں ہے. مرزے کو کیا پتا. اور تو اگر یہ اہل علم کے یہاں مشہور ہے تو کیا آپ کے لیے بھی مشہور ہے؟ آپ نے بھی اس کو پڑھا ہے؟ تو سنیے امام آجوری رحمہ اللہ آخر پر اس کو کیا کہتے ہیں. اہل علم کے یہاں جو کتاب مشہور ہے وہ کہتے ہیں محمد بن حسین الآجوری رحمہ اللہ وَمِمَّا يُلَبِّسُونَ بِهِ عَلَى مَنْ لَا عِلْمَ مَعَهُ، یعنی جو بالکل جاہل ہوتا ہے نا، وہ اس آیت کو اس احتجاج کا استدلال کرتا ہے. یعنی جاہل لوگ کیا کہتے ہیں؟ بِقَوْلِ هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وَبِقَوْلِ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ وَفِي الْأَرْضِ، اس آیت سے وہ احتجاج کرتے ہیں. تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگوں کی اصلاح مقصد نہیں ہوتی. امام آجوری کہتے ہیں ھذا کلہ انما یطلبون بہ الفتنہ، یہ سب اس لیے ہے کہ یہ ان کو مقصد ہوتا ہے کہ فتنہ اٹھے. ان کی طلب کیا ہوتی ہے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، ان کا کام کیا ہے؟ ان آیتوں کو پڑھ کر یہ لوگوں میں فتنہ کھڑا کرے. کما قال تعالی، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا. ان جاہلوں کو امام آجوری کس آیت کے تحت نقل کرتے ہیں؟ کہتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ فِتْنَةٍ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. تو یہ تو فتنہ ہے جو ایسی آیتوں کے پیچھے پڑتی ہے، تو فتنہ پرور مولوی ہے. اچھا کہتے ہیں وَإِنَّ أَهْلِ الْعِلْمِ، اب جن اہل علم کی یہاں کتاب مشہور ہے، جو اہل علم کی یہاں مشہور ہے، وہ اہل علم من اہل الحق کی، اہل حق میں سے جو اہل علم ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ هو اللہ فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون فهو کما قال اہل العلم. تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اہل علم بیان کرتے ہیں، جن کی یہاں یہ مشہور کتاب ہے وَمِمَّا جَاءَتْ بِهِ السُّنَنُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَرْشِهِ وَعِلْمُهُ مُحِيطٌ بِجَمِيعِ خَلْقِهِ. وہ اس آیت کو پڑھ کر بھی یہی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ هو اللہ فی السماء پر وہ وقف ڈالتے ہیں. وقف ڈالنے کے بعد اس آیت کا تعلق
फिस समावात का ताल्लुक कहते हैं यालमु सिर्रकुम व जहरकुम से। अच्छा, कहते हैं व क़ौलुहु अज़्ज़ा व जल्ला हुवल्लाहु फिस समाई इलाहुन व फिल अर्दि इलाह, कहते फमानहु अन्नहु जल्ला ज़िक्रुहु इलाहुन मन फिस समावात व इलाहुन मन फिल अर्द हुवा इलाहुन युअबदु फिस समावात व इलाहुन युअबदु फिल अर्द। हाकज़ा फस्सरहुल उलमा, तमाम उलमा ने इसको इसी तरह तफसीर की है। अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस भी इस आयत को इसी माना में लेते हैं। तो यहाँ पर मैं खुलासे के एतबार से कहता हूँ कि अगर आपको इसमें मजीद पढ़ना हो तो आप अश्शरिया इमाम आजुरी को देखें, या इसी तरह अब्दुल्लाह लखनवी साहब ने सफ़ा नंबर 757 पर कहा है कि इन आयात की तफसील के लिए आप एक किताब को पढ़ें जो उसका नाम उन्होंने किताबुल अर्श बताया है। तो ये किताबुल अर्श है इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह की। इस किताब को पढ़े, छोटी सी किताब है। इसमें इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने अव्वल से लेकर आखिर तक तमाम सलफ़ सालिहीन की अक़वाल नकल किए हैं, तमाम सलफ़ सालिहीन का अक़ीदा नकल किया है कि अहल सुन्नह वल जमाअत इन आयतों के बारे में क्या कहते थे, क्या समझते थे। तो किताबुल अर्श आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नेट से डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए और खुद देखिए अहल सुन्नह वल जमाअत इन आयतों के बारे में क्या कहते हैं और जहमिया हुरूरिया ये इन आयतों के बारे में क्या कहते हैं। तो खुलासा क्या निकला, इमाम इब्न कसीर कहते हैं कि तमाम अहले सुन्नह वल जमात का इत्तिफाक है कि इस आयत से जहमिया दलील लेते थे अल्लाह ताला हर जगह है, लेकिन उनकी ये बात बिल्कुल गलत है। और अहले सुन्नह वल जमात दलील लेते थे कि अल्लाह ताला या तो माबूद है, अल्लाह ताला यहाँ वक़्फ़ डालकर माना समझा देते। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही कहने के बाद सही समझ की अता दे, हम सही समझ अता करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।